ابھی آپ کو بتائیں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ قومی سیاسی اور عسکری قیادت نے دہشت گردوں اور خوارج کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی سیاسی اور عسکری قیادت کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر آپشن استعمال کرنے، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز وقار ستی سے۔ وقار، بتائے گا اعلامیہ میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے، آج کے اجلاس میں کمیٹی نے قومی سلامتی کی موجودہ صورتحال اور دہشت گردی کی حالیہ لہر پر تفصیلی غور کیا ہے اور افغانستان میں شدت پسند دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہر قسم کی ہمدردی کے اظہار کی مذمت کی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق کمیٹی نے دہشت گردی کے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے فوری اور ضروری قوانین نافذ کرنے اور اداروں کی بھرپور حمایت پر زور دیا ہے۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خاتمے کو ممکن بنانے کے لیے مربوط اور منظم حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے، جبکہ کمیٹی نے ریاست کیا ہے کہ دہشت گردی کی حمایت کرنے والے کسی بھی گروہ کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی۔ کمیٹی نے دہشت گردی کے خلاف مربوط اور مشترکہ کوششوں پر زور دیتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے لیے جامع ایکشن پلان اور مستقل حکمت عملی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا، جبکہ اعلامیہ کے مطابق کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے، بے بنیاد بیانیے گھڑنے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر دہشت گردی کے بیانیے کو فروغ دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی سفارش کی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق یہ کمیٹی میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی اداروں کو قانون نافذ کرنے اور قومی سلامتی کے معاملات میں مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ کمیٹی نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی مزید بہتر بنانے کے لیے تمام وسائل وہ بروئے کار لائے جائیں گے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کمیٹی نے اعادہ کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ ایک مضبوط اور مربوط حکمت عملی کے تحت قومی سلامتی کو یقینی وہ بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ آج جو بھی اجلاس ہوا 4-5 گھنٹے جو جاری رہا، اس پر وہ وزیر اعظم افطار کے بعد خود قوم سے خطاب کرنے والے ہیں۔ شکریہ آپ کا وقار ستی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار شاہزیب خانزادہ صاحب نے۔ شاہزیب صاحب، یہ اعلامیہ جو اب جاری کیا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ قومی سیاسی اور عسکری قیادت نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ اب جو موجودہ حالات اور دہشت گردی اتنا بڑا چیلنج بن چکی ہے ایک بار پھر، تو اب یہی ہوگا کہ ری ایکٹیو کے ساتھ پرو ایکٹیو اپروچ بھی استعمال کی جائے گی؟ دیکھیے جی، ظاہر پرو ایکٹیو میں جو انٹیلیجنس ہے اس کا زیادہ کارآمد ہونا لازمی ہے کہ بعد میں ری ایکٹ کرنے کے بجائے پرو ایکٹیولی ٹیررزم کو روکا جائے۔ ہم نے جو حالیہ حملے دیکھے ہیں اس میں نظر آیا ہے کہ دہشت گرد اپنے حملے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، انٹیلیجنس فیلئر نظر آیا ہے۔ آج کا اجلاس اہم تھا۔ اب جو اعلامیہ ہے وہ ظاہر بہت ساری چیزوں کا اعادہ کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے کسی اسٹیپس کا اعلان کرتے ہیں یا صرف یہی بتاتے ہیں جو اعلامیہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اجلاس اہم تھا، ظاہر ملک کی عسکری قیادت، ملک کی جو سویلین قیادت ہے اسے بتائے، اسے ایکسپلین کرے کہ کیا حالات ہیں اور پھر آگے کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ بہتر ہوتا پاکستان تحریک انصاف بھی آج شرکت کرتی، اس حوالے سے اپنا انپٹ دیتی۔ ظاہر ان کی ایک رائے ہے اور چیف منسٹر ضرور شرکت کر رہے تھے، مگر انہوں نے اعلان کیا کہ وہ بطور پارٹی نہیں کریں گے، حالانکہ کل رات کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ شرکت کریں گے۔ تو جب ملک میں اتنا زیادہ دہشت گردی ہو تو سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھیں لازمی ہے، مگر ساتھ بھی یہ بھی لازمی ہے کہ جو لائحہ عمل ہے وہ عملی طور پر ہمیں نظر بھی آ رہا ہو۔ اعلامیوں سے آگے بڑھ کے جو ملک کے شہری ہیں وہ دہشت گردی سے محفوظ رہے ہیں، ملک کی جو لا انفورسمنٹ ہے وہ عوام کو پروٹیکٹ بھی کرے اور وہ خود بھی ظاہر ہے دہشت گردی سے محفوظ رہے، کیونکہ وہ خود بھی اس وقت بہت زیادہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ اور شاہزیب، جس طرح دہشت گردوں کے سہولت کاروں کا خاتمہ ممکن بنانے کے لیے مربوط اور منظم حکمت عملی اپنانا ہوگی، یہ بھی کہا گیا اعلامیہ میں، اور کمیٹی کی سوشل میڈیا پر دہشت گردی کے بیانیے کو فروغ دینے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ کتنی اہم اور ضروری ہے؟ ظاہر ہے یہ سوشل میڈیا کا اس حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ افسوسناک ہے جب جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا تو اس وقت کچھ جو عناصر ہیں جنہوں نے جو بات سوشل میڈیا پر جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا اور جو وہ بات ان کی طرف سے کی گئی، مگر ہمیں یہ بھی نظر آیا ہے کہ حکومت کا بھی اور حکومت کے وزراء کا بھی بہت زیادہ فوکس سوشل میڈیا پر جو نیریٹو ہے اس کے حوالے سے تھا۔ تو ٹیررزم سے نمٹا جائے، ٹیررزم سے آن گراؤنڈ نمٹا جائے، اور زیادہ فوکس اگر سوشل میڈیا پر ہی ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ کیا کہا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ آن گراؤنڈ اس وقت کیا ہو رہا ہے، عوام کس طریقے سے ٹیررزم بھگت رہے ہیں، کس طریقے سے ٹیررسٹ جو ہیں وہ ایک قدم اور بہت سارے قدم آگے بڑھ کر اس وقت کاروائیاں کر رہے ہیں، وہ زیادہ اہم ہے کہ اس پر فوکس رکھا جائے۔ افسوسناک ہے جو کچھ سوشل میڈیا پر ایسے افسوسناک واقعات کے بعد کہا جا رہا ہوتا ہے یا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے، ظاہر اس کا سدباب ضروری ہے، مگر جو فوکس ہے وہ اس وقت ٹیررزم پر ہو،
اور ٹیررزم کو روکنے پر ہو، یہ بہت لازمی ہے۔ شاہزیب صاحب، ہمیں اندرونی محاذ پر بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، تو اس کے ساتھ نمٹنے کے لیے ایک وائز حکمت عملی ہونا وہ کتنی اہم ہے؟ دیکھیے جی، حکمت عملی تو ظاہر ہے ہونا لازمی ہے، اور اس میں ریاست کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو آوازیں جو لوگ صرف اور صرف قانون کے اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے آواز اٹھاتے ہیں اور ریاست کے خلاف بھی بے شک آواز اٹھا رہے ہوں، ریاست کی پالیسیز کے خلاف ہی آواز اٹھا رہے ہوں، مگر ہتھیار نہیں اٹھا رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں اور آئین اور قانون کے تحت رہتے ہوئے اٹھا رہے ہیں، تو ان کی بات سنیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، انہیں انگیج کرے، بجائے اس کے کہ ان کی بات کو سپریس کرنے کی کوشش کی جائے، ان کی بات کو دبانے کی کوشش کی جائے، انہی کو دہشت گردوں کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا جائے یا ان کے بیانیہ آگے پروان چڑھانے والوں کی بات کی جائے۔ پروف ہے تو سامنے رکھیں، نہیں ہے تو انہیں انگیج کریں، جو صرف اور صرف اپنا احتجاج اس ملک کے آئین اور قانون کے تحت کر رہے ہیں، اس ملک کی ریاست کے سامنے کر رہے ہیں۔ اور دہشت گردوں سے ظاہر ہے ہر حال میں نمٹنا ہی چاہیے، دہشت گردی تو کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی، جنہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں تو مونوپلی آف وائلنس تو ریاست کے پاس ہی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی اور جو ہے وہ ریاست کے اندر شہریوں کو ٹارگٹ کر رہا ہو، دہشت گردی پھیلا رہا ہو۔ بہت شکریہ آپ کا خانزادہ خانزادہ ہمارے ساتھ موجود تھے شاہزیب اور اپنا تجزیہ دے رہے تھے اس معاملے پر۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا اور اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں قومی سیاسی اور عسکری قیادت نے دہشت گردوں اور خوارج کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی سیاسی اور عسکری قیادت کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر آپشن استعمال کرنے اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کی حمایت کرنے والے کسی بھی گروہ کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی، یہ کہا گیا ہے اعلامیے میں۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کا خاتمہ ممکن بنانے کے لیے مربوط اور منظم حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ کمیٹی کی سوشل میڈیا پر دہشت گردی کے بیانیے کو فروغ دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش، اور اعلامیے کے مطابق افغانستان میں شدت پسند دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہر قسم کی ہمدردی کے اظہار کی مذمت کی گئی ہے۔ دہشت گردی کے چیلنج پر قابو پانے کے لیے قومی اور ضروری قوانین نافذ کرنے اور اداروں کی بھرپور حمایت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب ملاحظہ کیجیے۔ کہ اجلاس کا اعلامیہ ملکی سلامتی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ آج کے اس اجلاس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں شدید مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ گہری یکجہتی کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے انسداد دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں سیکورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری، شجاعت اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی و جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا۔ کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور اس کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا۔
کمیٹی نے دہشت گردوں کے ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے سدے بات کے لیے طریقہ کار وضع کرنے پر بھی زور دیا۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کمیٹی نے ان کی عظیم قربانیوں اور ملکی دفاع کے عزم کا اعتراف کیا اور کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج، پولیس، فرنٹیئر کنسٹیبلری اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کمیٹی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ کمیٹی نے حزب اختلاف کے بعض اراکین کی عدم شرکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ اس بارے میں مشاورت کا عمل آئندہ بھی جاری رہے گا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، پارلیمانی کمیٹی کے ارکان، سیاسی قائدین، چیف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، اہم وفاقی وزراء اور فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ I will put the declaration to the committee. The question is that the declaration as moved be adopted. All those in favor of the declaration may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the declaration is adopted unanimously. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ۔ ملکی سلامتی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ آج کے اس اجلاس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں شدید مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ گہری یکجہتی کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے انسداد دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں سیکورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری، شجاعت اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی و جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا۔ کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور اس کی روک تھام کے لیے
فوری اقدامات پر زور دیا۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے سدے بات کے لیے طریقہ کار وضع کرنے پر بھی زور دیا۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کمیٹی نے ان کی عظیم قربانیوں اور ملکی دفاع کے عزم کا اعتراف کیا اور کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج، پولیس، فرنٹیئر کنسٹیبلری اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کمیٹی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ کمیٹی نے حزب اختلاف کے بعض اراکین کی عدم شرکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ اس بارے میں مشاورت کا عمل آئندہ بھی جاری رہے گا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، پارلیمانی کمیٹی کے ارکان، سیاسی قائدین، چیف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، اہم وفاقی وزراء اور فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ I will put the declaration to the committee. The question is that the declaration as moved be adopted. All those in favor of the declaration may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the declaration is adopted. کراچی کی ایک سڑک انگریز دور میں میکلوڈ روڈ تھی۔ آج یہ سڑک ملک کے سابق وزیر اعظم آئی چندرگر کے نام سے منسوب ہے۔ 2 کلومیٹر طویل سڑک ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پارکنگ اس سڑک کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ریاض اینڈی کی رپورٹ۔ کراچی کی مصروف آئی چندرگر روڈ پاکستان کی وال سٹریٹ ہے۔ یہ 2 کلومیٹر طویل سڑک ملک کے مالیاتی شعبے کے دل کی دھڑکن ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، متعدد بینکوں کے ہیڈ آفیسز، ریلوے اسٹیشن، تاریخی کاٹن ایکسچینج، اوورسیز چیمبر، کراچی چیمبر اور کئی میڈیا ہاؤسز یہاں قائم ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ جس طرح کی اس کی پلاننگ ہونے کی ضرورت تھی اس طرح کی پلاننگ نہیں ہے، اور چونکہ اب گاڑیوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے تو پرابلم یہ ہے کہ گاڑی کو کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے اس وقت وہاں پر۔ سڑک کے اطراف اور گلیوں کی بے ہنگم پارکنگ وال سٹریٹ کی خوبصورتی کو بدنما بناتی ہے۔ میں آپ کو صرف یاد دہانی کرانا چاہوں کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں 93 والی گورنمنٹ میں جب کراچی اسٹاک ایکسچینج ہوتی تھی اس کی پارکنگ لاٹ کے لیے جو ریلوے کا متصل یارڈ ہے وہاں پہ جگہ دے دی گئی تھی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ 25, 26, 30 سال گزر گئے، آج تک وہ معاملہ اسٹاک ایکسچینج کا اور ریلوے کا سیٹل نہیں ہوا۔ آئی چندرگر روڈ کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے سے اہم معاشی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے اطراف میں ریلوے سمیت کئی اداروں کی زمینیں دستیاب ہیں جہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پارکنگ پلازا بنائے جا سکتے ہیں۔ چندریگر روڈ کے 2 کونوں کے اوپر آپ پارکنگ پلازاز اسٹیبلش کریں جہاں پر گاڑیوں کو آپ پارک کر دیں، لوگ بآسانی پارک کر کے پھر واک کر کے اپنے اپنے دفاتر میں بآسانی جا سکیں، ان کی گاڑی بھی محفوظ رہے اور ٹریفک بھی آپ کی اس سے اثر انداز نہ ہو۔ یہ وقت ہے کہ تمام شراکت دار اکٹھے ہوں۔ KMCA چاہتی ہے، وی آر ریڈی اینڈ ولنگ کہ وہ BOT بیسس پر ہم بنا لیں گے جس سے شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو پائے گا۔ دیر بہت ہوئی لیکن اب درست فیصلے کرنے کا وقت ہے۔ کیمرامین عدنان حیدر کے ساتھ ریاض اینڈی، جیو نیوز، کراچی۔
آسٹریلیا کے شہر برسبن میں 2 مسلمان لڑکوں پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا۔ آسٹریلین میڈیا کے مطابق پیدل چلتے 20 اور 22 سال کی عمر کے 2 دوستوں پر پاس سے گزرتی ہوئی گاڑی سے نامعلوم افراد نے فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ کندھے پر گولی لگنے سے 20 سالہ نوجوان زخمی ہوا ہے، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ برسبن کے مقامی افراد نے پولیس کے رویے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس اس واقعے کو مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعے کے طور پر نہیں دیکھ رہی۔ پولیس کا یہ رویہ تشویش کا باعث ہے۔ برسبن سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر شبلی مصطفیٰ نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ زخمی نوجوان ان کے ساتھی ڈاکٹر کا بیٹا ہے۔ وہ تراویح کے بعد قریبی ریسٹورنٹ سے کچھ لینے جا رہا تھا جب پاس سے گزرتی ہوئی گاڑی سے اس پر فائرنگ کر دی گئی۔ نوجوان نے عربی لباس پہن رکھا تھا۔ کیونسلینڈ کی علماء کونسل نے علاقہ مکینوں سے ملزمان کی گرفتاری کے لیے تعاون کی اپیل کی ہے۔ ایک بیان میں کہا کہ واقعے کی کچھ CCTV ویڈیوز حاصل کر لی گئی ہیں جو کہ ملزمان کی شناخت کے لیے ناکافی ہیں۔ اگر کسی کے پاس مزید کوئی شواہد ہیں تو تفتیش میں تعاون کریں۔ پاکستان سپر لیگ 2025 کی چمچماتی ٹرافی کراچی اور لاہور کے بعد 2 دن کے لیے ملتان پہنچ گئی، جہاں شہر کے مختلف علاقوں میں PSL ٹرافی کی نمائش جاری ہے اور شہری PSL میچز کے لیے کافی پرجوش ہیں۔ مزید بتا رہی ہیں صالحہ ملک۔ چمچماتی ٹرافی ہے PSL کی، وہ اس وقت ملتان میں پہنچ گئی ہے۔ کراچی کے دورے کے بعد لاہور پہنچی اور لاہور کے بعد جو آج ملتان انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں موجود ہے، اور اس چمچماتی ٹرافی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ سیلفیز لے رہے ہیں اور اس ٹرافی کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ملتان میں ہی آئے گی اور ملتان کی ٹیم اس کو ون کرے گی، اور PSL کے 5 میچز جو ہیں وہ ملتان انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ شائقین کرکٹ کے علاوہ باقی لوگ بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کب PSL کے میچ جو ہیں وہ سٹارٹ ہوں اور لوگ جو ہیں یہاں پہ اسٹیڈیم کو رونقیں بخشیں۔